السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. بتلا دے ہم کو سیدھا رستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا. یہ ماہ رجب المرجب ہے، یعنی شہر اللہ ہے. ماہ بہت مبارک ہے. اس ماہ میں مولود کعبہ کی ولادت ہوئی، یعنی مولا علی مشکل کشا کی، اور چھٹی شریف اور حضرت امام جعفر صادق کی نظر و نیازوں ہوتی. یہ جتنے بھی جو ہے ہمیں منصب ملے ہیں، قرآن ہمیں سکھاتا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یعنی یہ کھلانے والا دین جو ہے ہمیں ملا ہے. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پیارا دین کون سا ہے؟ تو خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلانے والا دین ہے. باب الایمان میں بھی ہم نے پڑھا اور بزرگان دین سے سنا ہے کہ کھلانے والا دین سب سے بہتر ہے. لیکن کھلانا کہاں سے شروع ہوا، ایجاد ہوا؟ ہم نے بارہا بزرگان دین سے سنا ہے. جب سرکار مدینہ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے تو تمام جتنے بھی صحابہ تھے مہاجر بن کر جو ہے مدینۃ المنورہ پہنچے، اور وہاں جتنے بھی انصار صحابہ تھے انہوں نے لنگر نبی ایجاد کر رکھا، ایجاد کر دیا تاکہ جو ہے مہاجر جتنے بھی ہیں وہ سب اہل بیت میں داخل ہونے کے لیے، یعنی دین میں داخل ہونے کے لیے، دلہ فوق ایدیہم میں داخل ہونے کے لیے جو ہے مدینۃ المنورہ پہنچتے تھے. تو وہاں انصار صحابہ، جس میں پہلے صحابی کا نام انصار ایوب انصاری ہیں، جس کے سرکار مہمان بنے اور میزبان ایوب انصاری بنے. وہاں پر بہت سارے اور مالدار بھی تھے جو مشرکان مکہ تھے، مشرکان مدینہ تھے. تو ان لوگوں نے بھی دعوت دی سرکار کو. شاہ سلول نام کا ایک شخص تھا، اس نے بھی دعوت دی، لیکن وہ فارمیلٹیز کے لیے ایمان لایا تھا. تو مین مقصد یہ ہے میرا بتلانے کا، تو یہ جو کھلانے والا ایمان ہمیں جو ملا ہے، کھلانے والا اسلام جو ہمیں ملا ہے، وہ انصار صحابہ سے ایجاد ہوا. تو اسی طرح سے جب یہ لنگر نبی ایجاد ہوتے ہوئے بڑھتے ہوئے اس کی شکل اختیار کر گیا، کبھی مولود کعبہ آئے تب، کبھی مولود کعبہ کسی نے منایا تب، یا کسی نے حضرت امام جعفر صادق کی کنڈوں کی نیاز کی تب کھلانے کو ملا. بڑے پیر سرکار پیران پیر روشن ضمیر ماہ منیر سے چشم سلطانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ہے 11ویں جدید شریف منانے کا ہمیں منصب ملا. اور حضور غریب نواز کی چھٹی مبارک اور کئی نیازیں وغیرہ ہیں، جیسے کندوری ہے، کسی کی کچھ اور نیاز ہے، کسی کی کچھ اور نیاز ہے. اس طرح سے نیاز، یعنی بشرط ایک ہی معمہ ہے اس کا کہ کھلانے والا دین جو ہمیں ملا ہے وہ اس لیے کھلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا یہ نفس شانت ہو جائے تو اسے روحانی غذا دی جائے. تو اس کے لیے ایک اہل بیت نے ایک وسیلہ بنایا. اللہ نے یہ وسیلہ جو ہے اہل بیت کو دیا، کھلانے والا اسلام، کہ ہر گھر میں جو ہے یہ اس طرح سے اپنی پائی حلال کمائی جوڑ کر کھلایا جاتا ہے تاکہ اس سے دین کی دعوت بھی ہو، آنے والوں کی میزبانی بھی ہو، مہمان نوازی کی جائے، اور ان کو جو ہے ان تعاون کے ساتھ اس روحانی غذا کی بھی جو ہے تعاون کیا جائے. یہ اہل بیت کا شیوا ہے. اب یہ پھیلتے دین و اسلام پھیل گیا تو گھر گھر جو ہے یہ سب چیزیں آ پہنچی. لیکن یہ سب چیزیں خانقاہی ہیں، خانقاہی چیزیں ہیں. وہاں جو ہے تمام جو ہے خانقاہ، یہ نہیں کہ ایک پیر ایک مرشد اپنے تمام مریدوں کو لے کر اور ان کی حلال روزی کو لے کر
یعنی عقل حلال جو ہوتا ہے اس کو اس لنگر میں ڈالا جاتا ہے. اس لنگر میں ڈال کر اس پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے. جو لوگ آتے ہیں ان کو دین کی دعوت دی جاتی ہے. یعنی قرآن سنایا جائے گا، قرآن کے اول اور آخر، ظاہر و باطن، اور قرآن کی معرفت بتائی جائے گی جس میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، عبادت کرنا آسان ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے بندگی کر خدا کا قرب حاصل کرے، اللہ کا ولی بن جائے. یہ وہ راستہ ہے. لیکن اسے بعض لوگوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے اپنی خود نمائی کے لیے. کہیں کوئی جو ہے پیر و مشائخ بنے بیٹھے ہیں، جبکہ شان محفل میں وہ انسان بنے بیٹھے ہیں. کہیں دیدہ دانست میں نادان بنے بیٹھے ہیں. کل تو مندر میں برہمن کو دیے تھے درشن، آج مسجد میں مسلمان بنے بیٹھے ہیں. عام لوگ اسی طرح کے ہیں. اور کچھ خاص جو اپنے آپ کو اہل بیت یا مشائخ ان سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ نمونارل عامل و کامل کا جو ہے بورڈ لگائے ہوئے ہیں. جب کامل ہے تو اسے عامل بن کر نیمو نارل گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پیر بن کر ادھر کی ادھر کی معرفت تو سنایا تو کیا، نفس گر ہے تیرا خود ہی کافر، سب کو کلمہ پڑھایا تو کیا. ڈالتا پھرتا سب کو تو دھاون، خود ہی نایا نہیں سولا ساون، جو پری جن بلا سے ڈرا کر نیمبو نارل گھمایا تو کیا. تو ایسے لوگ جو ہے اوس و خواجہ یا بزرگان دین، ان کا جو ہے وسیلہ لے کر یہی مال جو کمایا تھا حرام طریقے سے اس کو جو ہے اس میں استعمال کرتے ہیں. کہیں 11ویں شریف منا دی، کہیں کچھ منا دیا. جہاں عقل حلال ہوتا ہے ہر کوئی جو ہے شاید آئی 11ویں کی بات سنے، چھٹی کی بات سنے، 12ویں کی بات سنے، یا پھر مولود کعبہ کی بات سنے، یا عرس سنے، یا پھر کوئی بھی جو ہے فاتحہ خوانی سنے، تو لوگ عقیدت سے اپنا عقل حلال مال اس میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ قصبے کے حساب سے، محلے کے حساب سے لوگوں کو جو ہے یہ دعوت تامہ جو ہے دی جاتی ہے. تو اس میں حلال رزق ہوتا ہے. اگر اس میں کہیں سود خور کا پیسہ پڑ گیا اور تحقیق ایسا ہے کہ اللہ کے بیت المال، اللہ کا ایک گھر ہے، اس کا ایک بیت المال بنایا ہے جس کی وصولی کے لیے لوگ نکلتے ہیں، تو اس کے جو ہے 100 کے 40 روپے خود رکھ لیتے ہیں. یعنی یہ حصہ ہوتا ہے 60 روپے لا کر جمع کرتے ہیں. اب یہ لوگ جو ہے لا کر جمع کرنے والے بھی جو ہے یہ سود کا کاروبار کرنا شروع کر دیے. یعنی بیت المال کا مال جو ہے وہ سود پر دینا شروع کر دیا. بارہا ہم تک جو ہے یہ جو ہے چیزیں آئی، ہم نے ان کو درکنار کیا پہلے، تو بعد میں جب تحقیق ہوئی تو ان دو لوگوں کو ہی ہم نے دور کر دیا. تو یہ جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر باہر کے مشائخ ہوتے ہیں، گھر کے مشائخ ہوتے ہیں، ان سب کو دعوت دی جاتی ہے، سب کو بلا لیا جاتا ہے. یہ تحقیق نہیں ہوتی ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، محفل سجا لی جاتی ہے، جبکہ یہ حلال طریقے سے کرنا چاہیے. ہر عاشق جو پیسہ دیتا ہے وہ اپنے عقل حلال دیتا ہے، اپنی کمائی کا ایک حصہ دیتا ہے تاکہ اس سے جو ہے دین کا کام آگے بڑھے. لوگ اس کی اگر تجارت بنا لیں تو اس سے جو ہے اپنا کاروبار جو ہے جوڑ کر اسی کارروائیوں میں اپنے کاروبار کی ایڈورٹائزنگ کرے، یہ غلط ہے. اور دوسری بات، حرام مال ڈال کر جو ہے خود نمائی کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ لوگ عقل سے عیار ہوتے ہیں، دل سے مکار ہوتے ہیں، اور جھوٹی گفتار ہوتی ہے ان کی. تو یہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کریں، لیکن جہاں عقل حلال ہو یہ کاروائیاں گھر گھر ہونی چاہیے، محلے محلے میں ہونی چاہیے، لیکن حلال کمائی سے ہونی چاہیے. ان لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ان لوگوں کو یہ منصب نہیں دیا گیا ہے، یہ یہود و نصرانیوں کی جو ہے نسلوں سے چھن کر آئے. ہاں، تو ایسے نسلوں کو جو ہے دور رکھنا چاہیے جو اپنے مرشد کے بھی نہ ہو. اگر کوئی مشائخ آئے، کوئی مہمان مشائخ بھی آئے، تو چاہیے کہ علماء دین سے ہم نے بارہا قراتیں سنی ہیں، قرآن کی تلاوتیں سنی ہیں، نعت پاکیں سنی ہیں، اور دین کے معاملے میں اپنے علم کے حساب سے روشنی ڈالے ہیں بہت سارے علماء دین. لیکن یہ جو خاص الخاص ہوتا ہے
اس میں مشائخ اپنے عارفانہ انداز میں علم پیش کریں، یعنی یہ اعلان شریعت اس طرح سے ہو، انداز معرفت میں، ایک عارفانہ انداز میں. تو اس طرح سے عارفانہ انداز میں ہو، یہ میری التجا ہے، یہ میری خواہش بھی ہے. میں نے بارہا دیکھا ہے کہیں جو ہے کہیں کہیں دور دور بہت سارے پیر و مشائخ جو ہے اس کاروائی کو بلاتے ہیں، سما سے پہلے کچھ دین کی باتیں، دین کی باتوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جس سے سامنے والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے عامی کے سلسلے میں بھی میں نے دیکھا ہے وہاں کے بزرگان دین کوئی بھی کاروائی کرتے ہیں تو پہلے جو ہے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، بعد میں سما خوانی کی ایجاد کرتے ہیں. یہ بھی جو ہے پیر و مرشد، پیر و مشائخ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے زیادہ تر ایجاد ہوئی. یہ چشتیہ گھرانے کا اصول ہے کہ سما کی جائے، لیکن سما سے پہلے جب مشائخ جڑ جائیں تو چاہیے کہ ایک مشائخ فاتحہ پڑھے اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرے، اور تیسرا جس معاملے پر جو ہے عرس کی کاروائی ہو یا پھر مولد کعبہ ہو یا 11ویں شریف ہو یا 6ٹھی شریف ہو، اس پر روشنی ڈالے اپنے عارفانہ انداز میں. پھر دوسرے کو بھی یہ موقع دیا جائے. بس 15 منٹ کے لیے کافی ہے. بس ایک آدھ گھنٹہ جو ہے ان مشائخوں کے بیچ میں نورانی محفل کا جو ہے آغاز ہو، پھر اس کے بعد سما خوانی رات بھر ہوتی رہے گی. لیکن اس میں درمیان میں رکنت نہیں ڈالنی چاہیے. کسی کا ایڈورٹائز لے کر آ گئے، کبھی بیڑی والے کا لے کر آ گئے، کبھی پان والے کا لے کر آ گئے، کبھی کسی جو ہے ہوم ڈیلر کا ایڈورٹائز لے کر آ گئے. اس طرح سے ایڈورٹائز نہیں ہوتا ہے. یہ کاروائی ہے، یہ دین پھیلانے کا کام ہے کہ لوگوں کو تعاون بھی کیا جائے اور دین سے جس طرح سے پیٹ کی غذا دی جاتی ہے لوگ کی غذا بھی دی جائے. ورنہ ہمارا دین جو ہے باطل کی طرف مڑا رہے گا. لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں ارے کاروائی کس کی ہے یہ دیکھو، کیوں کی جا رہی ہے، کیسے کی جا رہی ہے، یہ نہیں بتائیں گے. کس طرح سے کرنا ہے وہ نہیں دیا جائے گا. کس طرح سے جو ہے دین پھیلانا ہے وہ نہیں کہا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ کاروائی کس کی ہے. کاروائی بزرگان دین کے ہے، بات ماننے کی تمہیں حساب دینا پڑے گا. کاروائی دین کی ہے، غوث و خواجہ کی ہے، مولود کعبہ کی ہے، یا اپنے پیر کے جو ہے عرس کی ہے. تو یہ سب جو ہے نورانی محفلیں اس لیے سجاتے ہیں کہ آنے والے زائرین اور معتقدین اور مریدین کا جو ہے ایمان سے ولولہ اور زیادہ ہو جائے، تاکہ ایمان ان کا پہلے ایمان سے زیادہ ہو جائے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، یعنی کہ قرآن کی آیت ہے کہ تمہارا ایمان پہلے ایمان سے زیادہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کھلانے والا جو ہے منصب ہمیں دیا ہے. میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کو صحیح ہدایت دے، صحیح توفیق دے، حلال اور حرام کھانے میں تمیز ہو. اگر پیر اور مشائخ اور علماء کو ہی اس کی اگر پہچان نہ ہو تو عام انسان جو ہے کیا کرے، گمراہ ہو جائے گا. ہم نے ایک بزرگان دین سے جو ہے ایک اشعار سنا ہے، وہ ہمارے پیر بھائی کی زبان پہ بھی شاید ہے، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آ جائے پرواز میں کوتاہی. تو اس طرح سے کہا. اور ایک میرے بڑے پیر بھائی تھے، سردار بھائی ان کا نام تھا، انہوں نے ایک اشعار جو ہے میری کاپی میں جو ہے اتار دیا تھا اور لکھا تھا اس میں، عارف کا جسم ایک کائنات ہے، انسان وہی ہے جس سے معلومات ہے. میں چاہتا ہوں کہ تلاوت قرآن سے ایک مشائخ شروع کرے تو دوسرا فاتحہ دے اور تیسرا جو ہے بزرگان دین کے جو ہے سوانح حیات پر روشنی ڈالے اور سب کے ایمان میں جو ہے اضافہ کرے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.